دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسہ اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ بدقسمت اس لیے کہا کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد ہر انسان خوش قسمت ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اسلام کو چھوڑنے والے بدقسمت ہو گئے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے تسلیمہ نسرین کا نام۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے ایک مشہور رائٹر بھی رہی ہے۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا، لیکن پھر اچانک یہ اسلام کو چھوڑ کر لادین ہو گئی، یعنی ایتھسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں، تاہم دنیا کے کئی ملکوں میں آج ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر رکھا ہے اور اب یہ ہندوستان میں قیام پذیر ہیں، یعنی ہندوستان میں اس نے پناہ لی ہے اور یہیں پر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے خوبصورت اور سب سے مشہور اداکاراؤں میں کیا جاتا تھا۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار یعنی ایک سپر اسٹار سنیل دت سے ایک دن پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم کے سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کی وجہ بنا۔ شادی کے بعد نرگس نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے مرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 3، پروین بابی۔ 1917 سے 80 کے دوران بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکار کا ڈنکا بجتا تھا جن کا نام پروین بابی تھا۔ وہ فلموں میں شوٹ کروائے اپنے بولڈ سین کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ پروین بابی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بابی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو وہ ایک ہندو بن گئی، لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مذہب کو بھی چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بابی اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ نمبر 4، فاطمہ ثنا شیخ۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ، ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو ہیں۔ نہ صرف فاطمہ کا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے فاطمہ نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں میں سے کسی بھی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ نمبر 5، زین ملک۔ دور حاضر کے مشہور ترین سنگر زین ملک، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئیں۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ یہ نماز پڑھنے مسجد بھی جایا کرتے تھے، تاہم کچھ عرصہ پہلے برطانوی میگزین دا واک کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے یہ بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زین ملک ایک امریکی ماڈل گھی کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے یہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اب زین ملک خود کو ایک ایتھسٹ قرار دیتے ہیں کیونکہ خدا کے وجود پر یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ نمبر 6، براک حسین اوباما۔ ایک سروے کے مطابق
امریکہ کی 20% عوام یہ مانتی ہے کہ براک اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ براک اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد براک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کے ایک مسلم فیملی سے تھا، تاہم براک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو پسند کیا۔ براک اوباما کے پتا براک حسین اوباما سینئر کینیائی مسلمان تھے، حالانکہ اوباما کئی موقعوں پر خود کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امریکیوں کے بیچ ان کے دھرموں کو لے کر سندہ برقرار ہے۔ نمبر 7، جاوید اختر بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہیں۔ ان کے والد جانثار اختر بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار برِ صغیر کی مشہور علماء دین میں ہوتا ہے۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی شاعری پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمان جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 8، تلک رتنے دلشان سری لنکا کرکٹ ٹیم کے کپتان دلشان سے کون واقف نہیں؟ کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد ایک مسلمان تھے۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اپنے قریبی مسجد میں عبادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے تو محمد دلشان تھا، اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بودھ دھرم کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 9، شمس پہلوی شمس پہلوی ایران کی آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنے والد اور اپنے بہن کے ساتھ مل کر ایران میں ہی حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی، اور وہ مغربی سوسائٹی سے کافی امپریس تھی اور ایران میں بھی ویسا ہی ماحول بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ شمس پہلوی نے سال 1940 میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اپنا لیا۔ نمبر 10، انور شیخ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں ایک کشمیری مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل لیا اور اسلام کے خلاف باتیں لکھنا شروع کر دی۔ دوستو، ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ جانکاری پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ 10 لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔